الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ بابرکت ہے، اس لیے کہ اس باقی حصے میں آخری عشرہ آنے والا ہے جس میں طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوگی انشاءاللہ. تو جو رمضان گزر رہا ہے اس کی قدر و قیمت اور عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے جب موسم آتا ہے اور بازار میں چیزوں کی کثرت ہوتی ہے تو قیمتیں بھی گھٹ جاتی ہیں. مال زیادہ آتا ہے تو قیمتیں زیادہ اوپر نہیں جاتی، لیکن جیسے جیسے مال کم ہوتا جاتا ہے قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو یہی معاملہ رمضان کا بھی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی دنوں میں راتوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہوں اجر و ثواب میں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اب جو رہ گیا ہے اسی کی قدر کرنی ہے. اور دن کی قدر یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور روزہ صحیح معنی میں رکھے. صرف یہ نہیں کہ
کھانا پینا نہ کرے بلکہ ہر گناہ سے بچ کر کے دن گزارے تو اس کا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہوگا۔ زبان بھی قابو میں رہے، نظر بھی قابو میں رہے، کان بھی قابو میں رہے اور دیگر اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک رہیں۔ روزے کو فضول وقت مشاغل میں نہ گزارا جائے کہ بھائی اچھا موقع ہے، کوئی کام نہیں تو موبائل ہی چلاتے رہو، نہ نفع دین نہ نفع دنیا، بلکہ روزہ روزے کی طرح رکھا جائے۔ اور رات کا یہ ہے کہ بھائی جتنا زیادہ وقت عبادات میں لگ جائے اور خصوصاً قرآن کریم میں لگ جائے بسا غنیمت ہے۔ پڑھنے میں لگے، سننے میں لگے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے کہ بھائی اتنی دیر لگ گئی تراویح میں، تھک گئے، فلاں ہو گئے۔ ارے بھائی اجر و ثواب بھی تو ویسے ہی مل رہا ہے، اگر دیر لگ رہی ہے تو کیا ہے، ثواب بھی تو ویسے ہی مل رہا ہے۔ قیامت میں جب پتہ چلے گا ثواب کو تو آدمی سوچے گا کہ 2 کیوں لگے، 3 لگ جاتے تو اور اچھا تھا، مگر تب آدمی خالی افسوس ہی کر پائے گا، تلافی نہیں کر پائے گا۔ تو آدمی اکیلے پڑھے تو جلدی اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ مل کے ادا کرے، جماعت سے ادا کرے تو سب کے ساتھ آسانی سے عبادات انجام پا جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، سننا اور اس میں ہماری راتوں کا لگنا رمضان میں یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کریم کے مضامین کا بھی مذاکرہ ہو جائے تو پھر تو نور علی نور ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ سورتوں کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، انہی میں سے ایک سورہ کہف بھی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں 24 گھنٹے میں، جمعرات کے دن کے بعد مغرب سے وقت شروع ہوتا ہے سورہ کہف کا، اور جمعے کے دن مغرب تک رہتا ہے، اس 24 گھنٹے میں جو آدمی سورہ کہف پڑھ لے تو جس مقام پر وہ پڑھے گا وہاں سے لے کے اور بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ اس کے سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی روشنی، نور ہی نور ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایمانی نور پیدا فرمائیں گے جو اس کو خیر کی طرف راغب کرے گا آدمی اس سورت کی برکت سے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو عادی بنانا چاہیے، بچیوں کو عادی بنانا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف ضرور پڑھ لیں۔ اگر حفظ یاد ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر حفظ یاد نہ بھی ہو تو ناظرہ پڑھ لے آدمی۔ آدھے پارے کی صورت ہے، آدھے سے کچھ زیادہ، تو کیا بڑی بات ہے اگر کچھ دیر اسی میں لگ جائے۔ نور بھی تو بہت مل رہا ہے، یہاں سے لے کے مکہ معظمہ تک نور ہے، اور 15 منٹ کی بات ہے پڑھنے کی عام آدمی کے لیے۔
اور حافظ تو اور 5-6 منٹ میں پڑھ لیں. محنت زیادہ نہیں مگر ثواب بہت. اور ایک اور عظیم فائدہ ہے اس کا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یا آخری 10 آیتیں پڑھ لیں، ابتدائی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھیں گے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو نہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا پیش آیا نہ اس کے بعد پیش آئے گا گمراہی کا، وہ دجال، کانے دجال کا فتنہ ہے. جو آئے دن فتنے پیش آتے رہتے ہیں یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچائیں گے تو چھوٹے موٹے فتنے سے بدرجہ اولا بچائیں گے. تو پوری سورت پڑھی جائے اور کم از کم یہ ابتدا کی اور آخر کی آیتیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ گمراہی سے اور فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا. یہ دراصل چند نوجوانوں کا ایک واقعہ ہے جو اس سورت میں بیان ہوا ہے شروع میں، کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ بڑا پرلے درجے کا مشرک تھا اور وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا پاٹ کراتا تھا. یہ نہیں کہ کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک، بلکہ زبردستی کرنی پڑے گی، ایسا وہ جبر کرتا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی کے خاندان کے کچھ نوجوان، ان کو دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں. یہ بیچارے جو خود بن بھی نہیں سکتے، ہمارے بنانے کے محتاج ہیں، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، جو ہل جل نہیں سکتے، بن نہیں سکتے، وہ ہماری بنا بگاڑ کیا سکتے ہیں. تو ان کا ایک تہوار تھا، اس تہوار میں یہ لوگ شریک تھے اور یہ بات ان کے ذہن میں پیدا ہوئی تو ایک نوجوان جا کے الگ کو بیٹھ گیا، ان سے ہٹ کر جہاں وہ پوجا پاٹ چل رہی تھی، ہڑدنگی چل رہی تھی، وہ الگ چلا گیا. کچھ دیر میں اتفاق سے دوسرا بھی پہنچ گیا، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا. اس طرح 7 لوگ جمع ہو گئے. کوئی کسی سے بتا کچھ نہیں رہا، ڈر کے مارے کہ کہیں جاسوس نہ ہو، اوپر تک بات نہ پہنچ جائے. مگر کب تک آدمی چپ رہے؟ جب کافی دیر ہو گئی تو بات شروع ہوئی کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیسے آئے یہاں؟ تو بات کھلنی شروع ہوئی. اتفاق سے 7 کے ذہن میں ایک ہی بات پیدا ہوئی کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو ہم بنا رہے ہیں وہ پوجا کے لائق کیسے ہو جائے گا، وہ تو خود ہی محتاج ہے، وہ ہماری ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ اور بھائی عبادت کے لائق تو بس ایک اللہ ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. یہ سب سراب ہے، جھاگ ہے، کچھ نہیں اس میں رکھا.
اب یہ ساتوں لوگ جمع ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی بات لوگوں سے کرنی شروع کی، تو کئی لوگ بھی ان کی بات میں تصدیق کرنے لگے کہ ہاں بھائی بات تو تمہاری ٹھیک۔ تو شدہ یہ خبر جو تھی دقیانوس کو پہنچ گئی، اس نے ان کو بلا لیا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ تم نے ایسا کہا، تم نے ویسا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی اور انہوں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کہا کہ ہاں ہم نے کہا ہے، اور عبادت کے لائق تو بس ایک اللہ ہے۔ تو بادشاہ بڑا بلبلایا، مگر یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے ان کو فوراً سزا دینے پر جھجک ہوئی اسے۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم سوچ بچار کر لو، غور و فکر کر لو، اس کے بعد پھر تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اب یہ وہاں سے جب اٹھ کے آئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دوبارہ لوگوں کے سامنے گئے یا بادشاہ کے پاس گئے تو یہ ہمیں مجبور کریں گے غلط بات کی تائید کرنے پر، اس لیے ایسا کرو کہ یہاں سے کہیں چھپ جاؤ جا کر کے، تاکہ جب سامنے نہیں ہوگا تو پھر یہ ہم مجبور بھی نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دیجئے اور ہمارے لیے ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے، ایسی تدبیر آپ اختیار فرمائیے کہ ہم ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اب عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ یہ 7 آدمی ایک غار میں چلے گئے اور ان کے ساتھ 8واں ایک کتا ہو گیا۔ اب یہ جب غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 پر فوراً نیند مسلط کر دی۔ اور یہ نیند ہماری آپ کی طرح نیند نہیں تھی کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹے کی ہو۔ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے اس غار میں، اور اللہ تعالی ایسا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کروٹیں لیتے رہے کہ زمین ان کو نہ لگ جائے اور ان کا بدن خراب نہ ہو جائے، اور اس غار میں کچھ دھوپ بھی آتی رہی، اور وہ کتا جو ہے سامنے بیٹھا رہا، جیسے بیٹھا ہوا ایسا لگتا رہا کہ اگر کوئی وہاں قریب بھی جائے تو دہشت سے بھاگ لے، اندر کوئی جا نہ سکے۔ 309 سال تک اللہ تعالی نے انہیں سلائے رکھا، 3 صدیاں گزر گئیں، نسلیں گزر گئیں، لوگ ختم ہو گئے، اب ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ بادشاہ بھی مر لیا دقیانوس، اور اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدوسس، اور یہ بادشاہ جو تھا وہ صحیح دین پر تھا اس زمانے میں،
اور اس زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بحث لوگوں میں چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کھولی، یہ بیدار ہو گئے، اور یہ ہوا کہ بھائی کتنی دیر ہم سوئے؟ تو کوئی کہنے لگا کہ بھائی صبح سے شام تک ہوئی، کوئی چند گھنٹے سوئے ہوں گے۔ کیا رے بھائی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اب تک نہیں بھوک لگی 309 سال تک، اب جب بیدار ہوئے تو بھوک، یا تو اگر بھوکا آدمی سو جائے تو نیند ہی ختم ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے۔ کیا انتظام اللہ نے کیا کہ زندہ بھی رہے اور بھوک بھی نہیں لگی، اور جب بیدار ہوئے تو بھوک۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو ایک آدمی کو اپنے میں سے طے کیا کہ بھائی جاؤ اور ذرا چھپتے چھپاتے جائیے، کہیں پتہ چل گیا پھر پکڑ لیں گے، اور حلال کھانا لے کے آؤ تو ہم کھائیں گے۔ اب یہ آدمی گیا، دکان پہ پہنچا تو وہاں تو رنگ ہی بدلا ہوا، 300 سال میں تو سب بدل جاتا ہے۔ اس نے سودا وودا کیا، اب جو پیسے نکالے تو پرانے۔ وہ جو دکاندار تھا وہ حیرت میں پڑا، بھئی یہ تیرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ یہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا پرانا؟ کہ نہیں، میرے پیسے۔ تو رفتہ رفتہ خبر بادشاہ تک پہنچی، اور یہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ چند نوجوان تھے جو غائب ہو چکے تھے، جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ انہی میں سے ہے۔ اور وہ جو مسئلہ چل رہا تھا کہ دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں، لوگوں کو اس کا یقین آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ 309 سال تک سلا کر دوبارہ جگا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ بھئی ان سے ملاقات کی جائے، ان لوگوں سے۔ تو لوگ گئے وہاں پر ملنے کے لیے، لیکن جب یہ آدمی واپس اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچا تو اللہ نے ان سب کو موت دے دی اور وہ سب وفات پا گئے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں نقل ہے اس صورت میں، اور اس میں بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ حق پر جمنا ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ الہ العالمین، ہم اگر ان کے قبضے میں آ گئے تو یہ دوبارہ ہمیں مجبور کر دیں گے، آپ ہماری مدد کیجیے اور رحمت پر اور ہدایت پر قائم رکھیے۔ اور یہ سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم الشان ہے، وہ لمبی مدت تک نیند بھی دے سکتا ہے اور وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، بالکل برحق ہے، 100% صحیح ہے۔ قرآن پاک میں جب نقل ہو گیا تو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا
لدنه، ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ وہ ڈر سنا دیں اللہ کی طرف سے ایک سخت آفت کا، یعنی جو ایمان نہ لائے آخرت میں اس کو سخت سزا ملے گی۔ حضور یہ ڈر سنانے کے لیے دنیا میں آئے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبری سنا دیں ایمان لانے والوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، یعنی جنت ملے گی تو 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس میں مزے کریں گے، موج کریں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سنا دیں ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد۔ یہ بھی بات لوگوں کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے، کوئی بیٹا مانتا ہے، کوئی بیٹیاں مانتا ہے۔ اللہ کو اس سے بہت جلال آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو کچھ خبر نہیں ہے اس بات کی، نہ ان کے باپ دادوں کو، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، خواہ بس ایک بات چلی آ رہی ہے کہ جی ہے بیٹا، مان لو، زبردستی مان لو۔ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، وہ صرف جھوٹ بک رہے ہیں، سب بکواس ہے، اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سو آپ کہیں آپ اپنی جان کو گھونٹ نہ ڈالیں ان لوگوں کے پیچھے اگر وہ اس بات کو نہ مانے افسوس کی وجہ سے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کو ایک جذبہ تھا، ایک اندر سے کڑھن تھی کہ لوگ کیسے ایمان لے آئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے تو آپ کے دل میں بے چینی ہوا کرتی تھی، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر اس کی رونق کے لیے، تاکہ لوگوں کو جانچ لیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ یعنی دنیا جو ہم نے سجائی ہے امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے، جی لگانے کے لیے نہیں ہے کہ اسی میں پڑے رہو، آزمائش ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم کر دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے ایک کھلا چٹیل میدان چھانٹ کر، یعنی ایک دن وہ آئے گا۔ آج تو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے شہر آباد ہیں، رونقیں ہیں، اور زبردست قسم کی ترقی ہے دنیا میں۔ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد وہ دن آئے گا جب یہ سب چٹیل میدان ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، سب میدان ہو جائے گا۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
کو خیال ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں سے عجیب اور اچنبھا تھے؟ یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ہم جب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو سلا بھی سکتے ہیں. اسی وجہ سے جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں موت دے کر دوبارہ زندگی دی. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. سوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے میں مر رہا ہوں، اللہ کے نام سے میری زندگی ہوگی. تو موت بھی، سونا بھی ایک طرح کی موت ہے، موت کی مثال ہے. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب جا بیٹھے چند جوان پہاڑ کی کھو میں اور کہنے لگے اے ہمارے رب، آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجئے اور ہمارے کام میں درستی پیدا کر دیجئے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. پھر ہم نے ان کے کان تھپک دیے اسی کھو میں چند برس گنتی کے، یعنی ان پر نیند طاری کر دی. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. تو آگے بھی اس کا تذکرہ ہے جس کا ہم نے خلاصہ بیان کیا. اس میں ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے اور مذلات سے اور گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ.